بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، سنیں گے اور پڑھیں گے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وزیر خزانہ کیسے بنایا گیا اور آپ کتنے ایماندار تھے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفحہ نمبر ہے 75۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت وزیر خزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے یہاں کسی کی بھی حکومت نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے جو کہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے تمام قبائل کے سرداروں سے ملاقاتیں کی اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام سرداروں کی ایما پر شہر کے سربراہ اعلیٰ کا منصب قبول کیا۔ سربراہ اعلیٰ کے منصب کی حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستور مرتب کیا جس پر سب قبائل نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار زندگی کے اصول مرتب کیے۔ کاتبوں کو اکٹھا کیا گیا جن کا کام وحی کو تحریر میں لانا اور دیگر امور کوائف کا تحریر کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدر دفتر کی حیثیت دی گئی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدر دفتر کی حیثیت دی گئی، اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی، کیونکہ دور دراز سے لوگ صرف اس ارادے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے لیے حاضر ہونے لگے تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں۔ اس سارے عرصہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابھی تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے ساتھ ساتھ اس میں 4 حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جن میں سے ایک حجرہ سرکاری خزانہ کے لیے بنایا گیا۔ باقی 3 حجروں میں سے ایک حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت بی بی ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش، ایک حجرے میں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اور ایک حجرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی مملکت کا پہلا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا اور ان کو 9 تعمیر شدہ حجرہ جو کہ آمدی اور حساب کتاب کے لیے وقف تھا دیا گیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وزیر خزانہ کا منصب سونپا گیا تو آپ گھبرا گئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر مکمل اعتماد کیا، اظہار کیا، جس سے رفتہ رفتہ آپ کی پریشانی دور ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے وزیر خزانہ کا منصب سونپا گیا تو ابتدا میں میرے لیے مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ آمدنی کے ذرائع محدود تھے اور یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آمدنی کیسے ہوگی، البتہ خرچ کی جانے والی رقم وسیع تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غریبوں، بیواؤں اور محتاجوں کی امداد کی جاتی۔ اصحاب صفہ کی کفالت، مختلف سرکاری امور کے اخراجات، مسافروں کی دیکھ بھال، سرکاری مہمانوں کی مہمان نوازی، سرکاری امور پر مقرر افراد کی تنخواہوں اور اس کے علاوہ مختلف غزوات اور سرایہ کے اخراجات تھے۔ ہماری آمدنی بے حد محدود تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام امور بخوبی سر انجام پاتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور مال غنیمت سرکاری خزانے میں آنا شروع ہو گیا۔